ویلکم بیک۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان سے شروع ہو کر عمران خان پر ہی ختم ہونے والی جماعت کا نام ہے۔ یہ بھی عمومی رائے ہے کہ پارٹی میں کسی سیاستدان کا آنا یا جانا پی ٹی آئی میں کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اس سب کے باوجود پی ٹی آئی میں اندرونی تضادات اور دھڑے بندی کا تاثر وقت کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں تقسیم صاف ہے۔ شہریار آفریدی، شیر افضل مروت، جنید اکبر، شاندانہ گلزار سمیت پی ٹی آئی کے 21 اراکین قومی اسمبلی کی اختلافی آوازوں کی گونج ہر جانب پھیل رہی ہے۔ اسی طرح سے فواد چودھری، عمران اسماعیل اور علی زیدی سمیت پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے جانے والے سیاستدانوں کی پارٹی کی موجودہ قیادت اور اس کی سیاسی حکمت عملی پر تنقید بڑھ رہی ہے۔ 4 روز پہلے پی ٹی آئی کے ناراض ایم این اے جنید اکبر نے کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار کی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر پارٹی رکنیت معطل کر دی تھی۔ کل ایک انٹرویو میں پی ٹی آئی کے رہنما اسد قیصر نے کہا کہ پارٹی حالات اور اس مشکل پوزیشن میں ہے، اگر اس وقت پر کوئی اپنا بیانہ لے کر چلے گا تو اس کا نقصان پارٹی کو پہنچے گا۔ کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے قرارداد کے ذریعے عمران خان سے عمر ایوب کا بطور سیکرٹری جنرل استعفیٰ منظور نہ کرنے کی بھی سفارش کی، جس پر آج عمران خان نے عمر ایوب کا استعفیٰ مسترد کر دیا ہے۔ کل اسی قرارداد میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے پارٹی سے راہیں جدا کرنے والوں کی شدید مذمت کی اور کہا کہ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے پاس اب باہر بیٹھ کر پارٹی معاملات پر تبصرہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی اس رائے کو پارٹی چھوڑ جانے والے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ فواد چودھری کچھ کہیں، عمران اسماعیل کچھ کہیں یا علی زیدی کچھ کہیں، بہرحال عمران خان ہی پارٹی کے وفاداروں یا غداروں کا فیصلہ کریں گے۔ خبریں ہیں کہ عمران خان نے پارٹی ڈسپلن پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے اور پارٹی میں مبینہ فارورڈ بلاک بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان، جنہوں نے آج ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب کو کتنی تشویش ہے یہ جو ہم اس پارٹی کے اندر ایک تقسیم کی صورتحال نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، بالکل واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ عمران خان کو خود کتنی تشویش ہے اور کیا اس سلسلے میں ان کی کوئی دو ٹوک رائے ہے؟ کیونکہ آج ہی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیا آپ کا تاثر ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ جی، اس پہ آج گفتگو ہوئی اور انہوں نے میڈیا سے بھی اس پہ خان صاحب نے انگیج کیا۔ نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے، خان صاحب نے یہ بات کی میڈیا کو آج پروسیڈنگ کے دوران، جو اوپن ٹرائل چونکہ ہے میڈیا پرسن آتے ہیں، تو وہیں چیئرمین صاحب نے، خان صاحب نے یہ کہا کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے۔ تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی ایک ایسی پاپولر پارٹی ہے کہ جو کہیں بھی کسی کو بھی کھڑا کرے تو اللہ کی مدد سے اور عوام کی طاقت سے وہ شخصیت جیت جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کوئی بھی شخص نہ فارورڈ بلاک بنا سکتا ہے، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہے کچھ ایسا۔ تو خان صاحب نے جو ہے ایسے کسی بھی تاثر کو رد کیا ہے۔ باقی جہاں تک کچھ پرانے ساتھیوں کی ریزرویشن کا تعلق ہے تو اس پہ میں نے بھی ان کو تجویز دی اور انہوں نے اس سے ایگری کیا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو ایک سیاسی جماعت ہے، اس میں ڈائسینٹنگ بات ہو سکتی ہے، کوئی اپنی بات کا اظہار کر سکتا ہے، ہاں پبلک فورم پہ نہ کرے، پارٹی فورمز میں کرے۔ تو خان صاحب نے کچھ ہمارے وہ ارکان جو پرانے ساتھی ہیں اور ان کو کوئی شکایت ہے تو ان کو بلایا ہے، ان کو وہ خود سنیں گے۔ ہمارے بھائی ہیں اور میرا تو سینئر بھی ہے، پرانا ساتھی ہے جنید اکبر خان، جنید صاحب کے حوالے سے بھی آج بات ہوئی، انہوں نے کہا بالکل ان کو ان کی خدمات کا بہت زیادہ خان صاحب کو اس کا احساس ہے اور انہوں نے کو بلایا ہے۔ جنید صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور جو ریزرویشنز ہیں اس کو ایڈریس کریں گے۔ کسی چیز پہ اعتراض خان صاحب یہ بتائیے گا، امپورٹنٹ بات یہ ہے حالیہ دور میں کہ آپ کسی گروپ کا حصہ ہیں تو ایسا کوئی بھی تاثر نہیں ہے، نہ کوئی گروپ ہے نہ کوئی فارورڈ بلاک ہے۔ تحریک انصاف میں ایک ہی بلاک ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب۔ تو خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک جو واضح جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ اراکین ہیں جو کہ بہت ہی کلیدی حصہ تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے، پی ٹی آئی کے جب وہ اقتدار میں تھی، مثال کے طور پہ فواد چودھری، مثال کے طور پہ عمران اسماعیل، مثال کے طور پہ علی زیدی۔ لیکن پھر جب حالات نے پلٹا کھایا، جب ایک بہت ہی مشکل گھڑی آئی تھی پی ٹی آئی پہ، تو یہ اراکین جو تھے یہ بظاہر ایکٹیو نہیں تھے۔ فواد چودھری صاحب تو گرفتار تھے
اور یہ لوگوں کی اب آپ نے دیکھا ہے کہ واپسی ہوئی ہے، اور یہ ان لوگوں کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کی نامزد کردہ ہے۔ تو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو پرانے ساتھی ہیں خان صاحب کے، آپ کے پرانے ساتھی ہیں جو کہ حکومت کے بڑے اہم لوگ تھے، یہ 3-4 لوگ جو ہیں، ان کی واپسی پہ خان صاحب کا کیا کہنا ہے، اور ان کی جو تنقید ہو رہی ہے اس پہ خان صاحب کا کیا کہنا ہے؟ کامران صاحب، آپ نے بہت مناسب اور بر وقت اور بر موقع سوال کیا ہے، اور اس کے جواب سے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ میری اپنی بھی اس پہ ایک رائے ہے۔ جماعت میں میرا پارلیمنٹ میں 10 سال ہو گئے ہیں، ویسے جماعت میں کافی عرصے سے ہوں۔ میرا خاندان اس جماعت کو پہلا جب انہوں نے ووٹ کیا تھا تو سن 97 میں جب خان صاحب کا نشان چراغ تھا، ہمارے علاقے سے پولنگ سٹیشن پہ 3-4 علی محمد خان صاحب، میں فی الحال عمران خان صاحب کی سلسلے پر رائے جاننا چاہوں گا۔ بالکل جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل اہم ہے، لیکن میں فی الحال اس وقت خان صاحب پہ، عمران خان صاحب کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس موضوع پہ۔ اسی حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جو پرانے ورکر ہیں ان کے کچھ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جن کا ایک وقت گزرا ہوتا ہے، تو خان صاحب کو اس کا احساس ہے۔ خان صاحب نے اس پہ آج بڑی کلیئر بات کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میرے سے پوچھا گیا، میں نے اس پہ عرض کیا کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ چلے اور جو بلیک میل ہو گئے، کسی نے ان کے بچوں کے ذریعے تھریٹ کیا، باڈیلی ان کو تھریٹ ہوئے، تشدد خدا نخواستہ ہوا، غیر انسانی سلوک ہوا، جس پہ وہ چلے گئے مجبوری کے عالم میں، ان کا کیس اور ہے۔ اور جو لوگ بلیک میل ہو گئے کوئی کرپشن پہ یا کوئی لالچ میں چلے گئے، ان کا کیس اور ہے۔ تو خان صاحب نے اس پہ آج بہت واضح بات کی ہے۔ خان صاحب نے یہ بات کی کہ جو پرانے ساتھی ہیں، ایک تو ان کو اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے، جو ہماری جماعت کے سینئرز ہیں، جو آفیشلز ہیں، ہم سب کو کہا کہ آپ بھی اس پہ کامنٹ نہ کریں۔ جب خان صاحب خود باہر آئیں گے تو ان ساتھیوں کا وہ خود فیصلہ کریں گے، کیس بائی کیس، خان صاحب نے لفظ یوز کیا، کیس بائی کیس یوز کریں گے۔ تو اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے سے بھی بہت پرانے ہیں اس جماعت میں، اس لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی بات کی۔ پرانے ساتھی ہیں، عمران اسماعیل صاحب پرانے ساتھی ہیں، علی زیدی صاحب پرانے ساتھی ہیں۔ اس حوالے سے خان صاحب نے بڑی کلیئر لائن کامران صاحب آج ڈرا کی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جن پہ بڑا تشدد ہوا ہے اور بہت مجبوری میں گئے ہیں، کوئی بچوں کی وجہ سے تھریٹ ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی کرپشن یا کسی غلط کام کی وجہ سے بلیک میل ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ان کیسز کو خود کیس بائی کیس دیکھوں گا اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ تو میری اب ذاتی رائے یہ ہے کہ تب تک ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں ان کو بھی جو ہے خاموشی سے، احترام سے یہ وقت گزارنا چاہیے۔ جو ہمارے نئے ساتھی جو لیڈرشپ آئی ہے وہ بھی کامنٹ نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا فوکس خان صاحب کی رہائی پہ ہونا چاہیے، اور ہمارا فوکس مینڈیٹ کی واپسی پہ ہونا چاہیے۔ 6 جولائی کا جلسہ آ رہا ہے، اس کے حوالے سے میں نے چیئرمین عمران خان صاحب سے، ہمارا خان صاحب سے ہی چیئرمین پہ عادی ہے، بانی چیئرمین عمران خان صاحب کہتے ہیں کیونکہ ابھی تو بیرسٹر گوہر ہیں۔ تو خان صاحب نے اس پہ کلیئر، میں نے پوچھا کہ 6 جولائی کے جلسے کے حوالے سے آپ پاکستانیوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، یوتھ کو کیا کہنا چاہتے ہیں، ایک لائن میں مجھے بتائیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہو، اور میری یوتھ کو اور میرے ٹائیگرز کو، تحریک انصاف کے کارکنان کو، پاکستانیوں کو کہو کہ ایک موٹو ہے آزادی۔ اس جلسے کا موٹو ہے آزادی، اس تحریک کا موٹو ہے آزادی، حقیقی آزادی، آزادی۔ تو علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہے نا، وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ رہے یا وہ لیڈرشپ ہے جس کو خان صاحب نے نامزد کیا، اور یہ پچھلے 1 سال سے ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں مختلف شخصیات ہیں جو سامنے ہیں، یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں علی زیدی کا، عمران اسماعیل کا، فواد چودھری کا یہ سامنے آنا، پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ شخصیات جو کچھ کہہ رہی ہیں یا گفتگو میڈیا پہ کر رہی ہے وہ ایک اپنی جگہ، کیا یہ اگر خان صاحب سے ملنا چاہیں تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے، کوئی مشکل ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ان میں سے ابھی کسی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں خان صاحب نے اس پوری ڈسکشن اور ڈیبیٹ کو ہی آج ختم کر دیا جب انہوں نے یہ دروازہ بند نہیں کیا کہ کوئی بھی نہیں واپس آ سکتا، یا یہ کہا ہو کہ سب آ سکتے ہیں۔ انہوں نے جب خود یہ کہا کہ میں کیس بائی کیس دیکھوں گا، اگر کوئی شخص تھریٹ ہوا ہے، اس سے زیادتی ہوئی ہے، بچوں کی وجہ سے تھریٹ ہوا ہے، باڈیلی اس کو بہت ہارم ہوئی ہے۔ نہیں خان صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو 3 لیڈرز ہیں جو کہ اس وقت زیادہ پرومیننٹ سامنے ہیں، اگر یہ خان صاحب سے ملنا چاہیں تو یہ نہیں مل سکتے، اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟
نہیں، اس پہ خان صاحب نے جو ڈائریکشن دی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی رہائی تک اس معاملے کو انہوں نے پینڈ کیا ہے. جب وہ رہا ہوں گے ان چیزوں کو وہ خود دیکھیں گے. اگر وہ ملنا چاہتے ہیں پارٹی اس میں بالکل با اختیار ہے، ان کے لیے وہ ملاقات کا بندوبست کر سکتی ہے، لیکن اس میں اجازت پھر خان صاحب سے ہی لینی ہوگی کہ کیا خان صاحب ملاقات کرنا پسند کریں گے ابھی یا نہیں. کیونکہ فل فوکس اس وقت آج جتنی طویل میٹنگ ہوئی ہے تمام وکلاء وہاں موجود تھے. علی ظفر صاحب آئے ہوئے تھے، سلمان راجہ صاحب سپریم کورٹ سے واپس آئے، اپنی اپڈیٹ دی، اپنا اپنا جو عدت کیس ہے اس سے واپس آئے. کچھ ریلیف بھی آج بی بی کو، بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ میں ملا ہے. تو کچھ کیسز میں کیا کرنا ہے، اپیل میں کہاں جانا ہے، کس جج کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس وقت جو خان صاحب کا فوکس ہے نا، میں اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. خان صاحب کا اور جماعت کی لیڈرشپ کا فوکس اس وقت خان صاحب کی رہائی پہ ہے اور مینڈیٹ کی واپسی پہ ہے، اور یہ بھی بہت اہم ایشو ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.